على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما فينزل بالسبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. عن ام شریک رضی اللہ عنہ انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول لينفرن الناس من الدجال في الجبال. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ مکہ اور مدینہ کی ہر گھاٹی پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان دونوں شہروں کی حفاظت فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا جب دجال ان کے باہر جو ہے وہ کسی میدان میں آئے گا مدینہ کے قریب یعنی اس کی حدود سے باہر تو مدینہ 3 مرتبہ زلزلے کا شکار ہوگا، ایسے ہلے گا. یخرج اللہ منہا کل کافر و منافق، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدینہ میں اگر کوئی کافر یا منافق چھپا بیٹھا ہے اس کو باہر نکال دے گا. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے پیروکاروں میں اصبہان نام کے شہر کے 70,000 یہودی ہوں گے اور انہوں نے اس کے قلادے پہنے ہوں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کو دجال سے فرار ہوتے ہوئے پہاڑوں کی جانب نکل جانا چاہیے. یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی. دجال سے متعلق اور قیامت کے قرب میں آنے والے جو جنگیں ہیں ان سے متعلق احادیث مبارکہ اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق یہ چند باتیں خبراً ارشاد فرمائی ہیں تاکہ آنے والے لوگ خبردار ہو سکیں اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو مکہ اور مدینہ کے علاوہ وہ ہر شہر میں پہنچے گا اور وہاں کے لوگوں کو اسی طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا جس طرح احادیث میں پہلے ذکر ہو چکا اور ہم جان چکے. تو مکہ اور مدینہ یہ 2 شہر ایسے ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. اور مدینہ کے قریب جب وہ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ مدینہ میں 3 مرتبہ ایک جھٹکا زلزلہ لے کر آئیں گے جس سے وہاں کے منافق اور کافر مدینہ کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں گے تاکہ مدینہ کے اندر لوگ صرف ایمان والے باقی رہ جائیں اور اس کے اندر جو چھپے منافقین ہیں یا کفار ہیں وہ وہاں سے پاک صاف ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اتباع کریں گے. یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ اصفہان جو ہے یہ موجودہ ایران کا ایک شہر ہے اور بڑا معروف شہر ہے. اور اس وقت اگر آپ تحقیق کریں، اور تحقیق کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، گوگل پہ سرچ کریں آپ کو یہ بات معلوم پڑے گی کہ اسرائیل کے بعد سب سے بڑی یہود کی آبادی وہ ایران میں ہے اور بڑی تعداد میں یہودی اصفہان کے اندر رہتے ہیں. اور اس ایرانی پارلیمنٹ میں یہودیوں کی نمائندگی باقاعدہ موجود ہے. اور ایرانی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے اندر
اہل السنہ والجماع کے لوگوں کی زندگی تنگ ہے، لیکن یہودیوں کی زندگی آسانی میں، اور اس کے بے شمار شواہد اور اس کی جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ آپ کو آسانی کے ساتھ دستیاب ہو جائیں گی، اور اس میں کوئی یعنی مبہم چیز نہیں۔ ہمارے استاد مکرم تھے، ہم اسلامک یونیورسٹی میں جب پڑھتے تھے تو وہ ایک مرتبہ کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران گئے، تو کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی تلاش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اصفہان کے یہود کا تذکرہ کیا ہے، میں جا کر دیکھوں وہ شہر۔ تو کہنے لگے میں وہاں جب گیا تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ اصفہان میں پورے ایران کا بھی سب سے بڑا سینگوگ، یہ سینگوگ یہود کا عبادت کا مرکز ہوتا ہے، جس ہم مسجد کہتے ہیں وہ سینگوگ کہتے ہیں، تو سب سے بڑا سینگوگ جو ہے وہ اصفہان کے اندر موجود ہے۔ اور یہ بات تو آہستہ آہستہ بڑی واضح ہو چکی ہے، تاریخ کے جھروکوں سے نکلتی، کہ اس وقت یہود کے نام پر جو صہیونیت دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے آئیڈیل فرائض مصر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان کی جتنے سمبلز ہیں اور فری میسنری کے جتنے جو سمبولک چیزیں ہیں ان میں احرام مصر کے پیرامڈز ملیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ کو امریکی ڈالر کے اوپر بھی پیرامڈ ملے گا، اور صرف پیرامڈ نہیں ملے گا بلکہ اس کا اوپر کا حصہ علیحدہ ہو کر اوپر اٹھا ہوا ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی۔ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اینٹی کرائسٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ یہود کے نزدیک اینٹی کرائسٹ کون ہے،